میرا اختر سوڑا میرا اختر سوڑا فخر ازہر سوڑا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سنی علماء اپنی مسجدوں میں اور اپنے جلسوں میں غیبت اور برائی کرتے ہیں اور اپنی تقریروں میں وہابیوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، اس لیے سنی علماء کے بیانات نہیں سننا چاہیے. تو جواب عنایت فرمائیں کہ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اور یہ کس حد تک صحیح ہے کہ علماء اہل سنت کے اوپر کس بیانی کا الزام لگایا جائے. دیکھیے، اگر کوئی سنی عالم اپنے بیان میں یا جمعہ کے خطبے میں یا تقریر میں وہابی، دیوبندی یا رافضی، خارجی، قادیانی یا جو بھی فرقہ باطلہ ہیں ان کے حقیقت بیان کرتے ہیں اور ان کے عقائد کفریہ بیان کرتے ہیں تو یہ غیبت اور چغلی نہیں ہیں، بلکہ یہ عین ثواب کا کام ہے اور لوگوں کو ان کے عقائد سے، عقائد بد سے اور ان کی فریب کاریوں سے بچانا ہے. رہا ان کی بدعقیدگی ظاہر کرنا تو یہ غیبت یا پھر ان کی برائی کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن کا طریقہ ہے. اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر گستاخ رسول، جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معاذ اللہ مجنون اور پاگل کہا تھا، تو اس نے ایک جھوٹی بات کہی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا. اللہ نے قرآن میں اس کے 10 عیب بتا دیے. اس کا نام ولید بن مغیرہ ہے کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو معاذ اللہ پاگل اور جھوٹا کہا. تو رب نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا. یہ یہاں سے اس کے عیب اللہ نے بیان فرمائے. بڑا قسمیں کھانے والا، ذلیل، بہت طعنے دینے والا، بہت ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گناہگار، درست خو. اس پر ترا یہ اور اس سب پر ترا یہ کہ اس کی اصل میں خطا، یعنی اس کی اصل میں خطا ہے، وہ ناجائز اور حرامی ہے. جب یہ بات اس تک پہنچی، یعنی ولید بن مغیرہ تک، تو وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے میرے بارے میں 10 باتیں کہی ہیں، تو 9 عیب یقیناً میرے اندر ہیں جو میں جانتا ہوں، لیکن 10ویں بات جو کہی ہے کہ میں ناجائز ہوں، حرامی ہوں، تو یہ بات اب تو واضح کر ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا. تو ماں کہتی ہے اس کی کہ ہاں، یقیناً تو اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے، کیونکہ تیرا باپ نامرد تھا اور اس کی جائیداد اور زمین اور اس کا مال بہت زیادہ تھا. میں نے سوچا کہیں یہ ختم نہ ہو جائے، تو ایک چرواہے کو بلا کر میں نے اس سے بدکاری کی جس سے تو پیدا ہوا. تو دیکھو، رب تبارک و تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے گستاخ، جس نے ایک گستاخی کی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مجنون اور پاگل کہا معاذ اللہ، تو رب جل شانہ نے کلام مجید میں اس کے 10 عیب کھول کے بیان کر دیے کہ جو نبی کی گستاخی کرتا ہے اس کے عیب بیان کیے جائیں گے، ان کی گستاخیوں کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا. ہم تو کسی وہابی، دیوبندی یا کسی وہابی کا ذاتی عیب بیان نہیں کرتے ہیں. وہ ذاتی طور پر کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا ہے، اس کی زندگی میں کیا کالا پیلا اس نے کیا، ہمیں مطلب نہیں. ہم تو اپنے بیانات میں یا علماء اہل سنت اپنی تقاریر میں ان کی بدعقیدگیاں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں کیا کیا لکھا ہے اور یہ اپنے بیانات میں اور اپنی تقریروں میں کس طرح سے اللہ اس کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں. ہم تو ان کے جو قول اور فعل ہے یا ان کے جو قول اور جو تحریر ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. ان کی ذاتی باتیں ہم کبھی بیان نہیں کرتے اپنے بیانات میں، لیکن اللہ نے گستاخ رسول کی ذاتی باتیں جو چھپی ہوئی تھی وہ اللہ نے نکال کر بیان کر دی. اس سے اندازہ آپ کر لیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی گستاخی کتنا بڑا جرم ہے کہ جو گستاخ ہوگا اس کے ذاتی عیب تک نکال کے بیان کر دیے گئے. اور جب دنیا میں اتنی رسوائی ہے تو آخرت میں اس کی کتنی رسوائی ہوگی. یقیناً جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بڑے بھائی کی طرح کہے، جو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو گاؤں کے پردھان اور چودھری کی طرح کہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پوسٹ مین کی طرح بتائے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو جانور اور بچوں اور پاگل کے
علم سے تشبیہ دے، جانوروں کی طرح آپ کے علم کو بتائیں۔ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ کہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے تو یقیناً وہ گستاخ ہے، اور ایک نہیں ہزار بار ہم ان کے عیبوں کو اپنی مسجدوں میں اپنی تقاریر میں بیان کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ ایسی نسلیں چھوڑ کے جائیں گے جو وہابی دیوبندی اور جتنے بھی گستاخ رسول ہیں ان کے چہروں سے ان کی بدعقیدگیوں کا نقاب اتارتے رہیں گے اور ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہیں گے۔ سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہی سبق پڑھایا ہے، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔